لہٰذا میں نے اس لیے پہلا حصہ آپ کی مکمل توجہ حاصل کر لی تاکہ مجلس کو مکمل فعل تصور نہ کیا جا سکے۔ بسم اللہ سرکار، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ حسب اور نسب یہ پہچان ہوتی ہے۔ حضرت آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس میں اگر آپ کو ناموں کی پہچان نہ ہو سکے کہ ان میں سے قاتل کون ہے مقتول کون ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا قاتل والی کاف جس کے نام پہ ہے وہ قاتل ہے، قابیل۔ اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر خدا نے آدم کو دو بیٹے دیے، ایک کا نام شیس، ایک کا نام یافس۔ شیس اور یافس سے حضرت آدم کی نسل چلی۔ ان کے لیے اللہ نے جنت سے دو حوریں اتاری، ایک کا نام نزلہ، ایک کا نام منزلہ۔ شیس اور یافس کی نسل دنیا میں قائم ہو گئی۔ شیس کو اللہ نے 12 بیٹے دیے اور یافس کو اللہ نے 12 بیٹیاں دی۔ ان دونوں کی خاندانوں کی آپس میں شادیاں ہونی شروع ہو گئی اور نسل انسانی پھیلنا شروع ہو گئی۔ شیس اور یافس سے نسل انسانی چلی۔ پھر یافس کی نسل سے خدا نے آگے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ یافس کا ایک بیٹا نبی بنایا جسے انوش کہا گیا۔ انوش کے ایک بیٹے کو نبی بنایا جسے کنان کہا گیا۔ کنان کا بیٹا نبی ہوا جسے مہلائیل کہا گیا۔ مہلائیل کا بیٹا نبی ہوا جسے الق کہا گیا۔ الق کا بیٹا نبی ہوا جسے یرد کہا گیا۔ یرد کا بیٹا نبی ہوا جسے اخنوق کہا گیا۔ اخنوق کو ادریس کہتے ہیں۔ یہ جناب ادریس اس دنیا میں پہلا انسان ہے جس نے تہذیب انسانیت کا آغاز کیا۔ جناب ادریس کی زندگی، جناب ادریس کے بارے میں مکمل مجلس پڑھی جا سکتی، لیکن میں بڑی جلدی گزرنا چاہتا ہوں۔ جناب ادریس وہ ہیں سب سے پہلے یہ جو زراعت ہے، یہ جو آپ آج کھیتی باڑی کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے جناب ادریس نے شروع کی۔ گنتی سب سے پہلے ادریس نے ایجاد کی۔ ستاروں کا علم سب سے پہلے زمین پہ جناب ادریس نے پہنچایا۔ سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ جو انسان کپڑے پہنتا ہے اسے کپڑے پہننے کا سلیقہ ادریس نے سکھایا۔ ادریس نام پڑا تھا درس دینے کی وجہ سے، استاد کہلائے انبیاء کے، لہٰذا انہیں ادریس کہا گیا۔ کپڑے سینے کا ہنر انہیں اللہ نے عطا کیا۔ پھر جب انہیں کپڑے سینے کا طریقہ آ گیا، خدا نے کہا تجھے کپڑے سینے کا طریقہ آ گیا ہے، اب میں تجھے جنت میں بٹھا لیتا ہوں کیونکہ مجھے جنت کے مالکوں کا لباس چاہیے۔ جناب ادریس کو خدا نے، اور جناب ادریس وہ اللہ کا نبی ہے جو زندہ ہے اور جنت میں ہے۔ عیسیٰ زندہ ہے لیکن جنت میں نہیں، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ، ادریس زندہ ہے لیکن جنت میں، اس لیے یہ کام پہلے کر چکا ہے جس کے بعد جنت میں جانا تھا۔ یہ وہ کپڑے سی چکا ہے۔ عیسیٰ کا بھی کام باقی ہے کیونکہ 12ویں کا بھی ظہور نہیں ہوا۔ لہذا جناب ادریس سے توجہ مکمل سرکار، جناب ادریس سے تہذیب انسانیت کا پھر آگے سے آغاز ہو گیا۔ جناب ادریس کا ایک پوتا جس کو نام لمک بھی کہتے ہیں، لامک بھی کہتے ہیں، ان کا ایک بیٹا ہوا جس کو کہتے ہیں یشغر۔ یشغر کیونکہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسے عربی میں عبد الغفار بھی کہا گیا، عبد الشکور بھی کہا گیا، عبد الاعلی بھی کہا گیا۔ یہ 3 نام تاریخ میں عرب کی طرح لکھے، لیکن نام ان کا پڑ گیا نوح، نوحہ پڑھنے کی وجہ سے۔ قوم ظلم کرتی تھی، نوح نوحہ پڑھتا تھا۔ قوم پتھر مارتی تھی، نوح نوحہ پڑھتا تھا۔ نوحے پڑھنا نبیوں کی سنت ہے، پتھر مارنا کافروں کی عادت۔ نوجوان آج کی مجلس کو مکمل توجہ فرمائیے۔ جناب نوح نے سلسلہ تبلیغ کا آغاز کر دیا۔ 950 سال یہ اللہ کا نبی تبلیغ کرتا رہا، 950 سال۔ بندے کتنے مسلمان ہوئے؟ 80۔ 950 سال تبلیغ، 80 بندے مسلمان ہوئے۔ 950 سال کے بعد جناب نوح نے کہا میرے اللہ بس تھک گیا ہوں۔ 950 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا۔ عذاب بھیج ان پہ۔ نوح نے عذاب مانگا، یہ جبریل آیا۔ جبریل نے ہاتھ میں کھجوریں رکھ دی۔ اسے کہا اللہ کہہ رہا کھجوریں کھا اور گٹھلیاں دفنا۔ اب دیکھے حد ہو گئی، اب مانگا اس نے عذاب تھا، کھجوریں گئی۔ نوح نے کہا میں 950 سال کے بعد اگر مانگا ہی مانگا تو اس نے کھجوریں کیوں بھیج دی؟ جبریل نے کہا خدا کہہ رہا ہے کہ کھجوریں کھا اور اس کی گٹلیاں زمین میں دفنا، ان سے کھجور کا درخت پیدا ہوگا۔ جب وہ کھجور کا درخت پیدا ہو جائے اس کھجور کے درخت کے لکڑیاں اتارنا، اس لکڑی کے پھٹے بنانا، ان پھٹوں سے پھر ایک کشتی بنانا۔
نوح نے کہا کہ کیونکہ جو زمیندار بندے بیٹھے یہ میری اس بات کو ضرور یقیناً اس پہ دلیل دیں گے، کھجور وہ درخت ہے جو دیر سے جوان ہوتا ہے، بیری کہتا، سفیدہ کہتا، کوئی اور درخت کہتا، خدا نے کہا کھجور سے بنا۔ نوح نے کہا کھجور کب جوان ہوگی، کب لکڑیاں اتاروں، میں کسی اور درخت کی لکڑیاں اٹھا لوں؟ لفظ سننا، لفظ، میں کسی اور درخت کی لکڑی اٹھا کے اس سے بناؤں؟ جبریل نے کہا تجھے نہیں پتا سفینہ بننا ہے نجات کا، نجات کے سفینے کو یہاں کی لکڑی لگ ہی نہیں سکتی۔ کون شیعہ ہے جسے نبی کی حدیث نے یاد؟ نبی نے کہا میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، اگر نوح کی کشتی کو یہاں کی لکڑی نہیں لگتی تو اہل بیت میں کوئی گناہگار کیسے آ سکتا؟